بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے پروردگار، زمین پر ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی فاسق و فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے جنگل کی طرف گئے اور درخت کاٹنے شروع کر دیے اور تختے بنانے لگے۔ انہوں نے اس کشتی کو بنانا شروع کر دیا جس کے بنانے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ چند سال میں کشتی تیار ہو گئی جس کے بہت سے خانے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جو کافر بھی ادھر سے جاتا وہ آپ کا مذاق اڑاتا۔ کافروں کا ایک سردار آپ کے پاس سے گزرا تو یہ کہنے لگا، اے نوح، تمہاری رسالت کا کیا بنا؟ اسے کیوں چھوڑ دیا اور یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کچھ حالت زیادہ پتلی ہو گئی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑھائی کا کام تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کیا اللہ کا رسول ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم اپنی دعوت میں جھوٹے ہو، تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم ہمارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اب تمہارا مکر و فریب ہم پر ظاہر ہو چکا ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے پاس سے جو بھی گزرتا وہ اسی قسم کی باتیں کرتا آپ کے ساتھ، مگر آپ ان لوگوں کے لیے اس رویے پر صبر کرتے رہے۔ کافروں کی ایک جماعت کو معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو اس پانی سے غرق ہونے سے بچانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں جو روئے زمین پر پھیلنے والا ہے، تو یہ جماعت آپ کے پاس گئی اور آپ سے کہا، اے نوح، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے پیروکاروں کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے یہ کشتی تیار کر رہے ہو، کیا واقعی یہی بات ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، جو میں کہتا ہوں اس میں سچا ہوں۔ وہ کہنے لگے، وہ عذاب کب آئے گا اور جس پانی میں تمہاری کشتی چلے گی وہ کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پانی آنے ہی والا ہے، تم سب اس میں ڈوب مرو گے۔ کافر کہنے لگے، اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم غیر معقول قسم کی باتیں کرتے ہو، تم تو دیوانے ہو، جاؤ جو چاہے بناتے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اس عذاب کا علم نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ دن قریب ہے جب تم اپنے اعمال کی سزائیں پاؤ گے، اللہ کے وعدے کا دن قریب ہے۔ کافر اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ خیال کر کے وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ نوح علیہ السلام بے وقوف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی۔ جب مقررہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں اپنے پیروکاروں کو سوار کرو اور ہر قسم کے جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور وغیرہ کے نر و مادہ کے جوڑے بھی اس میں سوار کرو۔ چنانچہ آپ اللہ کے فرمان کے مطابق ہر چیز کا جوڑا پکڑنے کے لیے گئے۔ وہ کبوتروں اور مرغیوں اور ہر قسم کے پرندوں کا جوڑا اپنے ساتھ لے آئے، گھوڑے گدھے جیسے پالتو جانور بھی لے آئے، بچھو اور ہر قسم کے رینگنے والے کیڑے مکوڑے، پتنگے وغیرہ بھی لے آئے۔ کھانے پینے کا ضرورت سے زیادہ سامان اور کئی قسم کے بیج اس میں رکھے۔ جب سب چیزیں کشتی پر آ گئیں تو نوح علیہ السلام نے جہاز کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا نافرمان تھے، وہ اس پر سوار نہ ہوئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کتا بلی سے بدلہ لینا بھول گیا، بلی کے دل میں چوہے کی خواہش نہ رہی، بھیڑیا بھیڑ بکریوں کے شکار کو بھول گیا، جتنے بھی جانور وہاں تھے سب میں محبت ہو گئی، وہ ایک دوسرے کی دشمنی کو بالکل بھول گئے۔ جب سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شکرانے کا سجدہ کیا اور اللہ کے وعدے کا انتظار کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہی چھا گئی، آندھی چلنے لگی، پھر موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین پر ہر طرف سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، ساری زمین پانی سے بھر گئی اور کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ کافروں نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت گھبرائے، ان پر غم اور اداسی چھا گئی، دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے تھے مگر کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی، کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا نظر نہیں آتا تھا جو ان کی مدد کرتا۔ بالآخر وہ پہاڑوں کی طرف بھاگے، ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح بچ جائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر قلعے بنانے لگے، لیکن پانی اور بڑھتا گیا اور موت ان کے قریب آتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم لقمہ اجل بنی ہوئی ہے اور موت انہیں دبوچ رہی ہے۔ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا، آپ نے زور سے آواز دی، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کو چھوڑ دو۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر رحم آ گیا۔ آپ نے چاہا کہ وہ غرق ہونے سے بچ جائے۔ پدرانہ شفقت کی بنا پر آپ نے اس کو بار بار پکارا اور اس کی سلامتی کی خواہش کی، مگر بیٹا آپ کی رسالت پر ایمان نہ لایا اور نہ ہی آپ کے دین کی پیروی کی۔ اس کی عقل پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اس کے کفر و انا نے اسے سیدھے راستے کی توفیق نہ بخشی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، ہاں جس پر اللہ خود اپنا فضل کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی نے دوسرے کافروں کے ساتھ آپ کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا اور ان کے تمام دیوتا بھی قہر الہی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد ستا رہی تھی۔ آپ نے اللہ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا بیٹا تیرے خاندان سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل برے ہیں، تو ایسی چیز کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ غور کریں، کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے رشتہ جوڑنے پر بنتے ہیں اور کچھ رشتے دین کے ہوتے ہیں، لیکن انسان اگر اللہ کو نہ مانے اور اعمال درست نہ کرے تو پھر خون کے رشتے بھی کچھ معنی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں جو دیندار ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگے رہتے ہوں، تاکہ ان کی صحبت کا آپ پر بھی اچھا اثر پڑے۔ دین سے دور لوگوں کی دوستی کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور بیٹے کی کوتاہی پر آپ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے۔ کشتی اللہ کے فضل سے بڑی بڑی موجوں، تیز آندھیوں اور موسلادھار بارش میں چلتی رہی۔ پانی نے جل تھل کر رکھا تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ اللہ کے رسول کے سب دشمن پانی میں ڈوب کر مر گئے تھے۔ اللہ کے عذاب سے صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ایسے جانور اور پرندے بھی عذاب الہی سے محفوظ تھے جن کا جوڑا کشتی میں موجود تھا۔ پھر اللہ نے بارش کو رکنے کا حکم دیا اور زمین سے کہا کہ سارا پانی نگل لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو آپ کو زمین نظر آنے لگی۔ سورج اپنی سنہری شعاعیں کائنات پر پھیلا رہا تھا۔ اس نظارے سے آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی خبر دی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کی کہ کشتی کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں تاکہ وہ باہر آئیں۔ جب زمین اچھی طرح خشک ہو گئی اور اس پر چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، تجھ پر سلامتی ہو، ہماری برکتیں لے کر اتر جا۔ اللہ کی برکتیں ان پر بھی ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے وحشی درندوں اور پرندوں کو باہر نکالا، پالتو جانوروں کو چھوڑا۔ بعد میں آپ اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے کشتی سے باہر آئے۔ پھر وہ اسی خطۂ ارض پر رہنے سہنے لگے، وہیں پر رہتے، ہل چلاتے اور کھیتی باڑی کرتے، اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے مکانات وغیرہ تعمیر کیے۔ اسی طرح زمین پر دوبارہ رونق ہو گئی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک بڑی سختی اور طویل صبر کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔